نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، دو ایسے ہیں جو دو موضوع ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک موضوع ہے صبر اور ایک موضوع ہے اتحاد یعنی کہ یونٹی۔ تو اگر ہم صبر اور اتحاد کو الگ الگ بھی سمجھیں گے پھر ایک ساتھ جوڑ کر بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ عام طور پر جب بھی کوئی صبر کا لفظ سنتا ہے، صبر کرو، مصیبت آئی کہتے ہیں لوگ صبر کرو، بیماری آئی لوگ کیا کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ تو جس صبر کو ہم صبر سمجھتے ہیں اور صبر سے یہ مطلب سمجھ میں آتی ہے کہ برداشت کرو اور اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو، بلکہ تم اس پر اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ یہ ایک مفہوم عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن صبر ایک جو لفظ ہے، یہ لفظ اپنے آپ میں ایسا لفظ نہیں ہے جس میں صرف یہی مطلب ہو۔ صبر ہوتا ہے بھروسہ۔ ہم نے صبر کے ایک ہی مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ برداشت اور جو جیسا ہے اس پر ویسے ہی خوش رہو۔ یقیناً یہ ایک مطلب ہے، لیکن اصلی جو صبر کا مطلب ہے وہ ہے رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کے پاس کوئی بیماری آئی، آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ صبر کو اکثر لوگوں نے نیگیٹو ماحول میں سمجھ لیا کہ صبر کا مطلب ہے تمہارے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہو صبر کرو، لیکن صبر کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہو تم رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ تمہیں رب نے بیماری دی ہے تو رب اس بیماری کو دور فرمائیں گے۔ تمہیں رب نے بیماری اگر دی ہے تو رب تمہاری اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ تمہاری زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا تو تم صبر کرو۔ تو صبر کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ رکھو۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر نہیں، گرم پانی چاہیے، اگر گرم پانی ہو تو دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ایک ارشاد ہے کہ الذین اذا، اے ایمان والو، جب تم میں سے اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ مصیبت ہم سب سمجھتے ہیں کہ ٹینشن آ گئی، لیکن در حقیقت مصیبت کا مطلب ہے ہمارے اوپر امتحان آ جائے، آزمائش آ جائے۔ کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی حالات آ جائے تو تم کیا کہو؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے رب جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں آپ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے در حقیقت میں صبر کا اصلی مطلب۔ آپ سے کوئی بھی کہتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی تو آپ سے کہتا ہے بھائی صبر کرو۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے جو حالات جیسے آئے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ پرسکرائب کر دیتا ہے آپ کو دوائی آپ کی بیماری کے بعد، تو آپ ویٹ کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو اس نے مجھے دوائی دی ہے یقیناً اس سے مجھے کیا ہوگا؟ فائدہ پہنچے گا۔ تو یہی حال ہے کہ اگر آپ
صبر کرتے ہیں، اگر آپ صبر کرتے ہیں اور صبر کر کے آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے کوئی بھی کام ایسے نہیں آپ کی زندگی میں ملیں گے جو آپ نا امید نکلیں۔ 3 چیزوں کا جوڑ ہے، صبر، توکل اور اپنے کاموں میں لگے رہنا، یعنی کہ دین پر جمے رہنا۔ اگر کسی نے ان تینوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، صبر کو، توکل کو، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ قرآن کی آیت، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر کوئی بھی حالات آ جائے، تمہارے اوپر کوئی بھی حالات آ جائے، کوئی بھی مشکلات آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اس کو تلاش کرو، کس میں؟ استعینوا، اللہ سے مدد مانگو، کس چیز سے؟ صبر کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے؟ نماز کے ساتھ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اور صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ تم اللہ سے مدد چاہو اللہ پر بھروسہ رکھ کر۔ آپ ڈرائیور پر بھروسہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں، بہت سے لوگ کار کا سفر کرتے ہیں، بہت سے لوگ پلین کا سفر کرتے ہیں۔ آپ تو جو ٹرین چلانے والے کو جانتے ہی نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھے میری منزل تک پہنچا دے گا۔ ٹیکسی والے کے ڈرائیور پہ آپ اس کی کار پہ بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، کیا ہے؟ آپ کو بھروسہ ہے اس پر کہ نہیں یہ ڈرائیور ہے مجھے پہنچا دے گا۔ جس کے کائنات کی میں کنٹرول ہے سب کچھ، جو آپ کی زندگی چلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو آپ نے جانا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے۔ ہوا ہے، محسوس نہیں ہوتی نا، محسوس ہوتی ہے لیکن دکھتی نہیں، تو خدا کی ذات بھی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے۔ اور جب خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہارا پروٹیکٹر ہوں، میں تمہیں ہر جگہ سنبھال کے رکھوں گا، میں تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ مضبوطی سے، تمہارے اوپر میری نظر ایسی ہے جیسے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے بڑی بڑی ڈیفنس ایجنسیاں جو ہیں سرویلانس کرتی ہیں کہ جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس پر ڈرون کے تھرو، کیمراز کے تھرو اور ایجنسیز کے تھرو سرویلانس ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر 70 سے زائد فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارا سرویلانس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تم قیامت میں پہنچو گے تو تمہاری ہر چیز تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ کیا کہ اس آنکھ نے کیا دیکھا، ما لا عین رأت، کہ اس آنکھ نے کیا دیکھا، اور کیا بولتے ہیں کان نے کیا سنا، منہ نے کیا بولا، ہاتھ نے کیا کیا، پیر نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز آسمانوں میں جب حساب و کتاب ہوگا اس کو کھول کر رکھ دیں گے۔ تو جس خدا کے پاس آپ کا پورا کنٹرول ہے، اور آپ ٹیکسی والے پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹرین والے کے ڈرائیور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، پلین میں بیٹھتے ہیں تو سب کے تعلقات تھوڑے نہ ہوتے پائلٹ سے، سب کے تعلقات نہیں ہوتے، نہ ہی ٹرین کے ڈرائیور سے، لیکن پھر بھی بھروسہ ہے کہ کیا مجھے میری منزل تک انشاءاللہ یہ پہنچا دے گا، اور وہ بھی کیسے؟ ٹوٹے پھوٹے حالات میں نہیں، صحیح سلامت صحیح طریقے سے مجھے میری منزل تک پہنچا دے گا۔ آپ ایک انجان ڈرائیور پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ایک انجان ٹرین ڈرائیور پر، کار ڈرائیور پر، پلین کے پائلٹ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو رب پر بھروسہ کیوں نہیں؟ بس یہی بات اگر ہم نے غور و فکر کر لی تو یہی بات تھی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ان سے نبی نے کوئی بات فرما دی اور اللہ فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا بھی فرما دی، ان کا یقین اس بات پر ایسا تھا کہ اس یقین کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس یقین کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اس یقین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو اپنے رب پر، اپنے نبی پر اتنا یقین تھا کہ بغیر دیکھے بھی انہوں نے بہت ساری چیزوں پر کیا ہے یقین کیا ہے۔
اچھا، آپ نے یہ سنا ہے کہ ہم سے یعنی کہ امت محمد یا جتنے بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کا درجہ تمام امتوں میں، چاہے امت موسیٰ ہو، چاہے چاہے امت عیسیٰ ہو، چاہے امت موسیٰ ہو، سارے لوگوں میں امت محمدیہ کا جو سٹیٹس ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یعنی امت موسیٰ نے ہر چیز کو اللہ کے نبی کو سن کر سمجھ کر اپنے دل میں بٹھا لیا، لیکن امت موسیٰ نے کئی کرامتیں دیکھی ہیں، امت عیسیٰ نے کئی کرامتیں دیکھی ہیں، مرے ہوئے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کس کا معجزہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے انہوں نے سنی بھی ہے وہ بات۔ بہرحال تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، یہ سارے معاملات ہیں اپنی جگہ پر، اور ہمارا درجہ بھی اللہ نے تمام امتوں سے سب سے زیادہ ہائی کر رکھا ہے، ہم اس کے بعد بھی اپنے رب پر ہمارا بھروسہ کمزور ہے۔ اسی وجہ سے زندگی میں سارے حالات آتے ہیں، اسی وجہ سے زندگی میں ہمارے سارے حالات آ رہے ہیں۔ ایک ہی موضوع آج انشاءاللہ میں کہہ پاؤں گا کیونکہ بولا نہیں جا رہا زیادہ۔ تو صبر کا جو موضوع ہے وہ یہ موضوع آپ سمجھ لیجئے کہ صبر سے صرف اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں چاہتے آپ سے کہ صرف صبر میں آپ دب جائیں یا برداشت کر لیں۔ صبر کا اصلی مقصد ہے کہ آپ کو اپنے رب کے ہر چیز پر، ہر ایکشن پر مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے صبر کا اصلی مطلب۔ عام طور پر ہم جو سوچتے ہیں کوئی بھی حالات آ رہا ہے، بیٹے صبر کرو، بیٹے صبر کرو، تو صبر کا مطلب ہے اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے کیسے پیوں گا گلاس میں دوں کیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان پر ایک بیماری آ گئی، اور وہ بیماری اتنی لمبی چلی، آپ میں سے ہر ایک پہ کسی بھی کوئی بیماری آ جائے تو آپ تو کہیں بھائی اللہ کے ساتھ ناشکری کرنے میں ایسے آگے ہو جائیں گے تو ہماری ہوا خراب ہو جائے گی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسی بیماری پر اتنا لمبا گرفتار رہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کی ہر چیز پر صبر کیا، اور اللہ نے جو ان کو حالات دیے ہیں اس پر وہ قائم رہے۔ تو یہ ہے صبر کا اصلی مطلب۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز سے ہو جاتی ہے، آج کے زمانے میں سب سے خطرناک بیماری جان لیوا کینسر ہے ایک طریقے سے، کسی کو کینسر ہو جائے، اللہ حفاظ فرمائے ہم سب کی، تو اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور کینسر ہونے کے بعد ہر آدمی کیا کرے گا؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں ہی ملا تھا آپ کو، کیا اللہ آپ کو میں ہی ملا تھا، نعوذ باللہ، کیا میں تو آپ کا ایک ایسا بندہ ہوں جو اچھے کام بھی کر لیتا ہوں، دیکھیے اسے، دیکھیے آپ، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی بیماری ملی تو مجھے ہی ملی، کیا فائدہ ہوا آپ کی بات کرنے کا؟ نکل جاتے ہیں ایسے اکثر ایسے الفاظ۔ تو آپ دیکھیے ہمارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی قربانی کتنی لمبی وہ بیماری میں رہے، اسی طرح پھر حضرت زکریا علیہ السلام، اور بھی کتنے صحابہ جن کی اولادیں بہت وقت سے نہیں ہوئیں، کسی کی کچھ نہیں ہوا، کسی کو کچھ ہوا۔ آپ کے سامنے سب سے بڑی امتحان کی تو بات وہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم کو حکم آیا ذبح کرنے کا، وہ انہوں نے اس پر بھی کیا کیا؟ صبر کیا۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ہماری زندگی میں جو حالات آتے ہیں سب کچھ آپ نے صحیح کیا آپ کے مطابق، لیکن پھر بھی حالات آ گئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی خاص چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو صبر سے کام لینا بہت اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد آتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا
جنہوں نے اللہ پر پورا توکل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے حالات پر شکوہ نہیں کیا. وبشر الصابرین، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا دیتا ہوں ایک دو، پھر انشاءاللہ بات ختم کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر کتنی نعمتیں ملی ہوں، ما آتا خیر من احد الصبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی کو کتنی نعمتیں ملی ہوں، کسی کے پاس دولت ہو، ذخیرہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کسی کے پاس اگر صبر کی دولت ہے تو اس کی ساری دولت ایک طرف اور یہ صبر کی دولت ایک طرف. کیونکہ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہو گیا اور توکل ہو گیا، آپ کی 99% جنگ پوری ہو گئی جی اس دنیا سے. شکوہ شکایت بہت آسان ہے کرنا. آپ کبھی یہ سوچئے کہ جس طرح ہم رب سے اپنے شکوہ کرتے ہیں، کوئی باپ ہے، اس نے اپنی اولاد کے لیے اپنی پوری زندگی فنا کر دی، اور اگر اس سے اس کا بچہ یہ کہے ابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آج تک، جو کیفیت اس باپ کی اس ماں کی ہوگی نا، آپ اسی کیفیت سے سوچئے کہ جب رب نے آپ کو اتنا دیا اور آپ اپنے رب سے شکوہ کر رہے ہیں، تو رب یہ سوچتا جب دنیا کا باپ اتنا تکلیف محسوس کر سکتا ہے تو سوچئے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جب آپ اس کے پاس جا کر ہر چیز کا شکوہ شکایت کرتے ہوں گے تو رب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. ابا سے یہ کہنا کہ بھیا مجھے یہ چیز اور چاہیے، اس میں ابا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے ابھی تمہارے لیے اس چیز صحیح نہیں ہے، یا ابھی میرے کیپیسٹی نہیں ہے. مانگنا الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کمپلین کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، شکوہ شکایت کرنا الگ چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے رب کے ساتھ شکوے کا معاملہ صحیح کیا، یہ بند کروا دیے، دونوں بند کرا دیے. تو اگر آپ نے اپنے رب کے ساتھ بٹن سے بند کر دیے، اگر آپ نے اپنے رب کے ساتھ شکوہ کرنا چھوڑ دیا، شکوہ چھوڑ دیا اور اپنے رب کے ساتھ بھروسہ شروع کر دیا، تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرما دیں گے. قرآن کی ایک اور آیت، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس نے حالات پر صبر کیا، اللہ پر بھروسہ جتایا، تو ایسے حالات میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے، ایک آدمی ہے جس پر حالات آئے اس نے منہ سے اول فول بکا، ایک آدمی ہے جس کے اوپر حالات آئے اس نے کہا اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور صبر کر لیا. تو اس کا حساب اس شخص سے جس نے چونو چرا کیا، منہ سے آبجیکشن کیا، اول فول بکا، اس کے دونوں کے حساب میں بہت فرق ہوگا. کبھی کبھی صبر کرنے سے رب سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. صبر کیا سارے گناہ ختم. رب آپ کو حالات دیتا ہی اس لیے ہے کہ رب نے سب کی بزنس کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں یا سب سے اوپر کی کیٹیگری میں اللہ نے اپنے پاس جنت میں بکنگ کر رکھی ہے، لیکن جیب میں فلوس نہیں ہے. آخرت کے فلوس کیا ہے؟ نیکیاں نہیں ہیں. تو رب حالات ڈال دیتے ہیں، رب مشکلات ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان حالات کو دیکھ کر، سمجھ کر اور ان کو برداشت کر کے اپنا درجہ طے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا جو موضوع ہے وہ بولا ہی نہیں جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کروں گا. تو اب آپ فی الحال یہ بات سمجھ لیجئے کہ صبر سے اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہر معاملے میں، اور صبر کا مطلب صرف نیگیٹو یعنی کہ برداشت کرنا نہیں ہوتا، صبر کا اصلی مطلب ہے جو اس کے ہر معنی پر غالب ہے کہ رب پر بھروسہ اگر ہمارا بن جائے گا تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.